شروع کریں. اور انشاءاللہ اگر بندہ حقیر کو ممبر 6 بجے شامل حال ہو جائے تو اپنے موضوع کو میرے لیے بیان کرنا آسان ہو جائے گا, اور میرے پاس اتنی فرصت ہوگی کہ میں اس ذکر علی اس شان سے, اس ذکر حسین و کربلا اس شان سے کروں کہ مجھے بار بار گھڑی نہ دیکھنی پڑے انشاءاللہ. کہ آپ وقت کے اوپر تشریف لائیں. ہم بھی کوشش کریں گے کہ مجلس کی آغاز کو وقت کے اوپر کریں, چونکہ میرے لیے مغرب کے بعد بھی عشرہ مجالس کا سلسلہ ہے تو وہاں پہ بھی جانا ہوگا. لیکن درگاہ علی سیدہ کے اندر جو مجھے علی علی کرنے کا مزہ آئے گا وہ شاید کہیں اور نہ آئے, کیونکہ ان مومنین کا تعارف مجھے یہ کرایا گیا ہے کہ آقا یہ نام درگاہ علی ایسے ہی بن گیا ہے. یہ پہلے درگاہ علی تھا, اب جب یہ درگاہ علی تھا تو اب 20 منٹ تک کوئی نعرہ نہیں لگا ہے. تو درگاہ علی میں نعرہ نہ لگنا اس کراچی سے آنے والے حقیر عزادار کے لیے تعجب کی بات ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, کیونکہ ہمیں 10 دن جتنا بھی تذکرہ کرنا ہے علی علی کی گونج میں کرنا ہے, کیونکہ دشمن جس گونج کو کم کرنا چاہتا ہے ہم درگاہ علی سے اس کو جواب دینا چاہتے ہیں. یہ ذکر ہر سال بڑھے گا, ہر ممبر سے بڑھے گا, ہر نوحے سے بڑھے گا, ہر ماتم سے بڑھے گا, اور یہ ماتموں کی گونج تمہیں سارے جہان میں علی علی کرتی ہوئی نظر آئے. بس مجھے آپ کے نعروں سے حوصلہ ملے گا. بس محرم الحرام, محرم الحرام کو حرام کیوں کہا گیا ہے؟ یہ لفظ عربی زبان کے اندر احترام, حرم, احرام, محترم, یہ عربی زبان کی ایک پوری فیملی ہے. اہل علم تشریف فرما ہے, متوجہ ہے, اپنے جوانوں سے عرض کر رہا ہوں. تو بس یہ محرم الحرام احترام کی وجہ سے محرم الحرام ہے. یہ جو کہا جاتا ہے یہ کام کرنا آپ کے لیے حرام ہے, نہ محرم کو دیکھنا حرام ہے, نہ محرم سے غیر ضروری باتیں کرنا حرام ہے. بہت ہی کوئی ضرورت ہے کوئی چیز ہے تو آپ کے لیے داڑھی مڈانا حرام ہے مثلا, بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ دینا حرام ہے. یہ جو حرام کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک فلسفہ ہے, اس کے اندر ایک مقصد ہے, اس کے اندر ایک راز ہے. یعنی اگر تم نماز چھوڑو گے تمہارا احترام کم ہو جائے گا. یعنی اگر تم لقمہ حرام کھاؤ گے تمہارے شان کے برابر نہیں ہے, تم مومن ہو, تمہارے شان کے مطابق. آپ پتہ چلا آپ کو ہر وہ چیز جو حرام ہے آپ کے احترام میں کمی کرتی ہے. جو بھی ایک انسان کے لیے احترام میں کمی کا باعث بنے وہ حرام ہے. مومن کی توہین کرنا حرام ہے. آپ جانتے ہیں حرمت, اسی سے حرمت بھی اسی سے حرام, حرمت, احترام. ایک مرتبہ صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام ایسی احترام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی, ادب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. مولا کا جملہ سنیے گا. مولا فرماتے ہیں الدین کلہ ادب, تمام کا تمام دین احترام ہے, ادب ہے. آپ نے سنے کہ ہمارے بزرگ بھی بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں کہ روایات کا خلاصہ ہے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. عزاداری کا ادب بجا لاؤ گے, فرش ادا کا ادب بجا لاؤ گے. جیسے نماز میں وضو کر کے جاتے ہو فرش ادا پر وضو کر کے آئے. حسین کا تذکرہ باوضو کیا کرو, حسین کے انصار کا تذکرہ باوضو کیا کرو. میں علمداروں سے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہاتھ جو عباس کا علم اٹھا لگے گئے یہ ہاتھ وضو میں رہنے چاہیے. عباس کے علم کو احترام باوضو ہاتھ سے ملتا ہے, طہارت کے ہاتھ سے ملتا ہے. توہین احترام کھو دیتی ہے. ممبر سے کسی کی توہین ممبر کا احترام کھو دیتی ہے. نوحے میں کسی کی توہین احترام کھو دے گی, کیونکہ مومن انسان کی حرمت ہے. روایت ہے مومن کی حرمت افضل من الکعبہ, مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. روایت احترام دین کے اندر ایسے ہے. بس محرم الحرام چونکہ باقی مہینوں کے لیے داخل ہو رہے ہیں نئے اسلامی سال کے اندر, تو اس
महीने का एहतराम है कि हराम महीनों में से है, यानी जिन महीनों की हुर्मत है। हत्ता जब करबला का वाक़या नहीं भी हुआ था, मुहर्रम की हुर्मत थी। मुहर्रम हुर्मत का महीना है, मुहर्रम एहतराम का महीना है। बस इसकी हुर्मत का पास रखना एक बहुत बड़ा हमारी जिम्मेदारी है। हमारा लिबास, हमारा रहन सहन, बस मुहर्रम से पहले जो हंसी मजाक हो रहा था अब वो मुहर्रम में नहीं होगा। अली अकबर का तस्करा करना है इसमें, अली असगर का तस्करा करना है इसमें। वो जो हम काला लिबास पहनकर मुहर्रम में जुलूसों में आते हैं, मातम में आते हैं, बस ये लिबास इसका एहतराम बढ़ा रहा है। ये हुसैनी का यूनिफॉर्म है, ये अज़ादार का यूनिफॉर्म है। जैसे फौज का यूनिफॉर्म होता है, स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज का यूनिफॉर्म होता है, यानी तुम किसी मकसद के लिए आए हो। जब भी तुम्हें कोई देखे स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए हो तो तुम्हें देखकर पूछेगा, भाई क्या स्कूल जा रहे हो? यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म पहने हुए हो, भाई क्या यूनिवर्सिटी जा रहे हो? अगर तुम एहराम पहने हुए हो, क्या आप हज पर जा रहे हैं? बस अब जब काले कपड़े पहनकर मुहर्रम में आ जाए, फौरन पूछो क्या फर्श अज़ा की तैयारी है, क्या मातम की तैयारी है, क्या अलम उठाने जा रहे हो, क्या सलाम पढ़ने जा रहे हो, क्या हदीसे किस्सा पढ़ने जा रहे हो? बस एहतराम के लिबास एहतराम देता है, अज़ादार को एहतराम देता है। बस ये दीन के अंदर बहुत अहम है। हुसैन इब्न अली ने 28 रजब में जब बैयत से इनकार किया, हुसैन इब्न अली ने उसके बाद क्या किया? रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़ात, ज़िलहज, हुसैन इब्न अली 5-6 महीने क्या कर रहे हैं? करबला की तैयारी कर रहा हूँ, आशूरा की तैयारी कर रहा हूँ, यजीदियत का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा हूँ। हुसैन इब्न अली, यानी 6 महीने आपने क्या किया? आपके खिदमत में अर्ज करूंगा, ये जो 6 महीने सैयद शुहदा ने किया और फिर 3 शाबान को मक्का पहुंचे, फिर 8 ज़िलहज तक मक्का में रहे, नमाजें पढ़ाते थे। हर नमाज में हुसैन इब्न अली मक्का जाते, काबे में जाते, काबे में नमाज जमात होती। तमाम सहाब कहते आप नवासे रसूल हैं। हुसैन ने कहा मुझे एक पैगाम देना है, मैं एक पैगाम देने के लिए आया। बस हुसैन ने 6 महीने पैगाम दिया है, तरबियत की है, तालीम दी है। 6 महीने जब मदीना छोड़ा, नाना के रोजे को छोड़ा, पैगाम देते जा रहे हैं। रास्ते में एक शख्स कुआं खोद रहा था, सैयद शुहदा ने रोका, पैगाम होगा। आशूरा से पहले भी करबला का पैगाम, आशूरा के बाद यही पैगाम ज़ैनब ने दिया, आशूरा के बाद यही पैगाम सैयद सज्जाद देते हुए नजर आते हैं, कभी बाकिर देते हुए नजर आते हैं, कभी सादिक देते हुए नजर आते हैं। तमाम आइम्मा ने करबला का पैगाम दिया। करबला के अंदर अस्करी जंग फकत एक दिन हुई है, सुबह आशूर से असर आशूर तक। बाकी आशूरा से पहले भी पैगाम है, आशूरा के बाद भी पैगाम है। बस कैसे हो सकता है कोई नौहा पढ़े और पैगाम न दे, कोई अलम उठाए और पैगाम न दे, कोई मिंबर पर आए और पैगाम न दे, कोई मातम करे और पैगाम न दे। बस पैगाम देना हुसैनियत है, पैगाम देना ज़ैनबियत है। पैगाम देना होगा, तरबियत करनी होगी। फर्श अज़ा हुसैन का मदरसा है, फर्श अज़ा हुसैन का स्कूल है, वहाँ से पैगाम, वहाँ से तरबियत। इसलिए इन अज़ादारी जो 10 रोज़ा मजालिस इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में होंगे, इसका मौजू हुसैनी तर्ज़ ज़िंदगी करार पाया है कि इसके ज़िक्र में मकसद अज़ादारी, मकसद हुसैनियत को बयान किया जाएगा। ऐसा गम, ऐसी अज़ादारी, ऐसी फरियाद कि जिस पर हुसैन से पहले भी अज़ादारी की, हुसैन के बाद भी अज़ादारी हुई। वो जो रोने की दलील मांगते हैं कि मुहर्रम में रोने की क्या दलील है, अगर तुम्हें सुन्नत पैगंबर में देखना हो, ये रिवायत जो पेश कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत की हुक्म से पेश कर रहा हूँ। एक मरतबा सैयद शुहदा हज़रत उम्मे सलमा ज़ौजे रसूल से जब विदा कर रहे थे, करबला के लिए जा रहे थे, उम्मे सलमा जिंदा थी, बाहयात थी, ज़ौजे रसूल क़ैद हयात में थी। कहा नानी जान मैं जा रहा हूँ इराक़। कहाँ का इरादा है? कहा इराक़ जा रहा हूँ।
حضرت ام سلمہ نے روکا, اے میرے بچے عراق نہ جا, عراق نہ جا, تجھے کہیں جانا ہے چلا جا, عراق نہ جا. بس کہا ام سلمہ, جب نانی جان کیا ماجرا ہے, اب ام سلمہ بتاتی ہیں کیا ماجرا ہے. جب تمہارے نانا پیغمبر زندہ تھے, ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک مرتبہ گھر تشریف لاتے ہیں, رسول گرامی ام سلمہ سے کہتے ہیں اے ام سلمہ سر میری حالت بہتر نہیں ہے, میں حجرے میں جا رہا ہوں. حجرے کا دروازہ بند کرتے ہیں, اے ام سلمہ کوئی میرے حجرے میں نہ آئے, میں اکیلا اس حجرے میں بیٹھنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ آپ سند کے طور پہ برادران اہل سنت کو بھی بتا سکتے ہیں. حسین کی عزاداری رسول نے اپنی زندگی میں کیسے کی. اب نبی اکرم اندر حجرے میں جاتے ہیں, حجرے میں لیٹ جاتے ہیں, روایت کہتی ہے لیٹ جاتے ہیں. ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھ جائیے دروازے پر حجرے کے کمرے کے, اور کسی کو اندر آنے مت دیجیے گا. اب تھوڑا ہی لمحے گزرے تھے, حسین ابن علی گھر میں تشریف لاتے ہیں. چھوٹے ہیں, بچپن میں کھیلتے ہوئے تشریف لاتے ہیں. کہا نانا جان سے ملنا ہے. اب ام سلمہ ہے میرے بچے, ہے میرے بیٹے, ہے میری جان, نانا آرام فرما رہے ہیں, اور مجھ ام سلمہ کو کہا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے. بس اسی اسنا میں جب نانی اور نواسے کا مکالمہ ہو رہا تھا, رسول نے اندر سن لیا. ارے اے ام سلمہ, ارے یہ کوئی نہیں ہے, یہ میرا حسین ہے, اسے اندر آنے دو. اے ام سلمہ, ارے یہ تو میرا بیٹا ہے, ارے یہ تو میرا حسین ہے. ارے میں نے کہا تھا کوئی اندر نہ آئے, لیکن حسین کو آنے دو. بس حسین جب جانے لگے تھے, کیونکہ ام سلمہ نے پہلے روکا تھا, پھر واپس آواز دے کے بلاتے گئے, ارے میرے بیٹے اے حسین آپ کو نانا جان بلا رہے ہیں. اب دوبارہ دروازہ کھلتا ہے, حسین حجرے میں جاتے گئے. ارے وہ نبی جو لیٹے ہوئے تھے, ارے حسین کو اپنے سینے سے لگاتے گئے. اب کہا ام سلمہ حجرے کا دروازہ بند کر دو. اب یہ عجیب منظر تھا, ام سلمہ نے حجرے کا دروازہ بند کیا. ارے دروازے کا بند کرنا تھا, اب نبی زاروں قطار روتے جا رہے ہیں, ارے روتے جا رہے ہیں. ارے آواز بلند ہوتی ہے. ام سلمہ نے پوچھ لیا, ارے اے نبی, ارے ہماری آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی, ارے کیا ماجرا ہے. کہا, رسول نے کہا اے ام سلمہ, ارے میں اس حجرے میں اس لیے آیا تھا, ارے جب یہ حسین میرے سینے میں آ کر لیٹا, ارے ابھی جبرائیل آئے تھے, اور جبرائیل نے آ کر ارے مجھے ماجرا سنایا گیا. ارے یہ حسین جو تمہارے سینے پر لیٹا گئے, جو تمہارا لگتے نکل گئے, ارے اے نبی, ارے اسے بھوکا پیاسا, ارے 3 دن کی پیاس ہوگی. ارے اسی حسین کو ارے کربلا کے چھٹیل میدان میں ارے کند خنجر سے ذبح کر دیا جائے گا. ارے اے ام سلمہ, ایک مرتبہ کربلا کی زمین بلند ہوتی ہے. ارے کربلا کی زمین بلند ہو کر مجھے وہ منظر دکھایا گیا ہے. ارے جب وہ منظر حسین کے گلے کے کٹنے کا دیکھنا تھا, ارے میں زاروں کا دھار رونا شروع ہو گیا. ارے ام سلمہ نے کہا, جب وہ زمین کا ٹکڑا ارے کربلا کا بلند ہوتا گیا, رسول نے وہاں سے کربلا کی خاک کو لیتے گئے, ارے کس چلو میں لے کر ام سلمہ کے حوالے کرتے گئے. ارے ام سلمہ, اسی حسین پر عاشور کے دن ایک وقت ایسا آئے گا, ارے میرا یہ نواسا بے یار و مددگار, 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا, ارے کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا. اے ام سلمہ, آپ حسین کے ساتھ نہ ہوں گی, ارے آپ کو خبر کیسے ہو. ارے اس مٹی کو اس شیشی میں رکھ لینا, اور اس کو روز دیکھنا. جب حسین عراق کے لیے نکلے تو سمجھ جانا اب حسین اسی سفر شہادت پہ جا رہا ہے. ارے اے ام سلمہ, اب اس مٹی کو دیکھتے رہنا, اس مٹی کو دیکھتے رہنا, اور جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ جانا ارے وہ مارکا کربلا میں ہو گیا. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, اور حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر گھوڑوں کے ٹاپوں تلے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں
اس مجلس عزا، ذکر سید الشہداء، اس فرش عزا، اس عبادت، اس واجب عبادت کے طفیل تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں جتنے بھی عزادار اس فرش عزا پر آئے ہیں، شرکائے مجلس کی تمام حاجات کو اس ذکر کے طفیل قبول و مقبول فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں ان کے خانوادے، ان کے افراد، ان کے خاندان میں جو کوئی بھی مریض ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بانیان مجلس، شرکائے مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں یہ جو آنسو سید الشہداء کی بارگاہ میں بہائے گئے، یہ آنسو ہماری تربیت کا وسیلہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہمیں حسین ابن علی کا تذکرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دشمنان عزاداری، دشمنان فرش عزا، دشمنان اہل بیت جو اس عزاداری کو محدود کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے عزائم سمیت نیز تو نابود فرما۔ پروردگار عالم عزادار، ماتمدار، نوحہ خوان، ذاکرین، علماء، تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنوں کے شر سے عزاداروں کو محفوظ فرما۔ ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو سید الشہداء کے مقاصد